ہمارے لیے بہترین خزانہ، ہمارے لیے بہترین دولت یہ ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں جو میرا رب کریم نے قرآن میں فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ رب العزت اسے فوز عظیم، بڑی کامیابی اسے عطا فرمائے۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے ایک مومن کے لیے؟ جنت ہے۔ حقیقی مقام یہ ہے، حقیقی مسکن، اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ مومن دنیا میں رہے، اس کی زندگی اس طرح پاکیزہ ہو، اس کا اخلاق اعلیٰ ہو، اس کا کردار اعلیٰ ہو، وہ اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، ظاہر سے مراد زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، باطن سے حسد، کینہ، بغض، غیبت کے ذریعے سے اپنے اعمال بھی برباد نہ کرے اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب مومن اس طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس مومن کو اس کے بدلے میں اس کو جو مقام عطا فرمانا ہے، وہ مقام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے المعجم الصغیر، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا، ہر بندہ یہ دعوے دار ہے ہم محب رسول ہیں، ہر بندہ یہ دعوے دار ہے، سال میں ایک مرتبہ میلاد کی محفل منعقد کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، سال میں ایک مرتبہ 500,000 روپے کی لیٹیں لگا کے دعویٰ کرتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، سال میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر نعت پڑھی، دعویٰ ہے میں عاشق رسول، میں محب رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے میری سنت پر عمل کیا اور وہ عمل کر کے میری سنت کو زندہ کیا، میرے آقا نے فرمایا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، وہ میرا محب ہے، گویا کہ وہ میرا عاشق ہے جو میرا سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور پھر اس پر اجر ثمرہ کیا ہے؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی جنتی، اور جو بندہ مومن مجھ سے محبت کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کی محبت اتنی کمال والی ہوگی جنت میں بھی یہ محبت اسے میرا قرب عطا فرما دے گا۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جس نے سنت کو زندہ کیا، مجھ سے محبت کی، تو سنت کو وہی عمل کرے گا جسے اپنے آقا سے محبت ہوگی۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہم دعوے دار، ہمارے اعلان، ہمارے نعرے محبان رسول کے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی شکل بھی رسول اللہ جیسی نہیں بنا سکتے۔ ہم چہرے پر رسول اللہ کی وہ سنت ہے، داڑھی جو حضرت آدم سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کو سنت داڑھی رہی ہے، ہم اپنی شکلیں اپنے محبوب کی طرح نہیں بنا سکتے۔ وہ سنت رسول آج امت کیا کرتی ہے؟ صبح اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے نبی کی سنت کو مسح کرتی ہے، اپنی نبی کی سنت کو پامال کرتی ہے، پھر اپنے کام کا آغاز کرتی ہے، اور دعویٰ یہاں تک ہوتا ہے ہم محبان رسول ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہم نے نہیں بخشا ہے، ہم اس قدر آگے نکل گئے جھوٹ دھوکے بازی میں۔ میرا آقا فرماتے ہو جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ میرا محب ہے، اور جو میرا محب ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے تو ساری زندگی اپنی شکل بھی آقا کریم کی طرح نہیں بنا سکا؟ یہ بہت بڑا سوچنے کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج غور تو کرو، اب طبی حوالے سے سرچ کر کے دیکھ لو، سائنس کے حوالے سے سرچ کر کے دیکھ لو، یہ صبح شام ہم جو شیو کرتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کا کتنا نقصان ہے۔ آپ کو تو اس ایک سنت نے اتنی بیماریوں سے بھی بچایا، اور سب سے بڑھ کر اس داڑھی کے فوائد میں سے اگر میں یہ داڑھی یہ آپ کو حیا دلاتی ہے، یہ آپ کو احساس دلاتی ہے، یہ آپ کو شرم دلاتی ہے۔ کسی موقع پر بھی اگر کوئی ذرا سے بھی آپ غیر معیوب کام کریں گے، آپ کو فوراً یہ کہیں گے چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئے کام کیسے کر رہے ہو۔ یہ ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے اس پر۔ بہت ساری ایسی کوتاہیاں، کمزوریاں، یہ آپ کو ایک سنت رسول کی برکت سے آپ اس سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ بہت سارے ایسی کبھی چیزوں میں، کبھی محافل میں، کبھی اور ایسے بری مجلسوں میں جانے سے آپ بچ جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس سنت رسول کی برکت سے یہ آپ کو رہنمائی کرے گی، یہ آپ کو برائی سے روکنے میں آپ کی حل پر مدد کرے گی۔ تو ہماری یہ حالت
آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے ساتھ ہماری یہ حاجت ہو چکی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, آج دیکھیں ہماری امت کا اختلاف دیکھیں. آج ہم فرقوں میں, پارٹیوں میں, قبیلوں میں, کنبوں میں, خاندانوں میں, ہر علاقہ وائز تقسیم ہوئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا التمسک بسنتی عند اختلاف امتی. یہ آسان کام نہیں ہے. اس دور کے اندر داڑھی رکھنا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو داڑھی رکھتے ہیں, سب سے پہلے انہیں اپنے دوست کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں تانے دیتے ہیں, داڑھی کیوں رکھی ہے, مولوی رکھو گے, صوفی بن جاؤ گے. تو میرے دوستو, جو احباب, نوجوان, بچے اس عمل سنت کو کر رہے ہیں, یہ آسان نہیں ہے. آپ کو تانے سننے پڑیں گے, آپ کو باتیں سننے پڑیں گی. کیوں؟ یہ کمزی والے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تمسک بسنتی عند اختلاف امتی. جب امت میں انتشار, اختلاف, میری امت آپس میں ٹوٹ چکی ہوگی, اس وقت اگر کوئی میرے امتی میرے سنت کو پکڑے گا, کل قابض علی الجمر, وہ اس کے سنت پر عمل کرنا, میری سنت کو پکڑنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے آگ کے انگارے کو پکڑا ہے. آسان کام نہیں ہے, کہ مشکل کام ہے آگ کے انگارے کو پکڑ کے رکھنا. میرے آقا کریم نے اس وقت بھی آپ کو خبردار کر کے فرمایا تھا, لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. آپ نے نبی پاک کی سنت کو دیکھنا ہے, اس پر عمل پر ہونا ہے. پھر دیکھیے اس کا اجر, اس کا ثمرہ, اس کا ثواب کیا ملنا ہے.